اللہ زکات دینا یہ کامیابی کا راستہ ہے. یہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 تا 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. بے شک مراد کو پہنچے، یعنی these are the successful peoples. یہ کامیاب لوگ ہیں. کون؟ سنیے، کامیاب لوگ کون ہیں؟ آج ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کا گھر بڑا ہے. آج ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کی گاڑی بڑی ہے. آج ہمارے نزدیک بڑا وہ ہے جس کی عہدہ بڑا ہے. آج ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کا بزنس بڑا ہے، جو بچے کو ڈاکٹر بنانے میں کامیاب ہو گیا، جو بچے کو انجینئر بنانے میں کامیاب ہو گیا. ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جس نے مال زیادہ کما لیا. اور دیکھو جی، بالکل لے مین تھا، بالکل عام آدمی تھا، آج دیکھو جی اللہ کا کتنا فضل ہے. ہم یوں باتیں کرتے ہیں، اس پر لوگ باتیں کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ آ گیا، جس کے پاس عہدہ زیادہ آ گیا، جس کے پاس نعمتیں دنیا کی زیادہ آ گئی، وہ کامیاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نمبر 2، جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، جو کسی بیہودہ بات، بے حیائی کی بات کی طرف رجوع نہیں کرتے، بیہودہ بات کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور زکات دینے کا کام کرتے ہیں. 3 کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. وہ کامیاب لوگ ہیں ایمان والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. کون سے؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. اللہ میں خشوع خضوع نصیب فرمائے. ایک موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرے. ایک شخص بڑا گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، بڑا رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، رو رو کے دعا مانگ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آ گیا، بڑا رحم آیا. آپ نے دل میں خیال کیا کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا، میں اس کو جو مانگ رہا دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی ہے، موسیٰ میں تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اگر موسیٰ آپ کو رحم آ رہا ہے نا، تو میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. مگر یہ دعا تو مانگ رہا ہے، لیکن اس کا دل اپنی بکریوں میں پھنسا ہوا ہے. یہ بکری اور ریوڑ یاد کر رہا ہے، تو دل میں بکریاں یاد کر رہا ہے، تو دعا مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں کیسے دعا قبول کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس کو بتا دی کہ دیکھو تمہارا دل بکریوں میں لگا ہوا، تم دعا مانگی جا رہے ہو، رو رو کے مانگی جا رہے ہو. اس نے الحمدللہ دل سے دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، توجہ کے ساتھ دعا مانگنا، توجہ کے ساتھ عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. لہٰذا 3 کوالٹیز بیان کی. اب قرآن میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے قرآن مجید بیان کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ آپ مجھے ایسے سننا ایسے ہے کہ آپ یہ یاد کر لیں اور مجھے بیان کر سکتے ہیں آپ 3 باتیں یہ والی. کون سی باتیں یاد ہے؟ کسی کو پتہ ہے میں نے کون سی باتیں بیان کی؟ ابھی 3 کوالٹیز بیان کی ہیں. تو بیٹھنے کے لیے نہیں سننا، روزہ اتنا بھی نہیں لگ رہا یار کہ بندے کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. توجہ ہوگی تو آپ ادھر ادھر کو دیکھنے والوں کو دیکھیں گے تو کیسے بات چلے گی؟ یہ باتیں یاد. دعوت اسلامی کا اجتماع کیا ہے؟ یہ سننے والا ہوتا ہے، یہ سمجھنے والا ہوتا ہے، یہ یاد کرنے والا ہوتا ہے اور عمل کرنے والا ہوتا ہے. دعوت اسلامی والے تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اٹھ کے نعرے مارے، کہہ رہے نہیں پیسے لے کے آئیں نوٹ یوں کریں، کہہ رہے نہیں. دعوت اسلامی کا انداز امیر علیہ سنت کا کیا ہے؟ آپ ہاتھ باندھ کے توجہ نیچے رکھیں، آنکھیں بند کریں، یا خشوع خضوع کے ساتھ نگاہیں جھکا کر توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، اس کو ذہن نشین کریں. اگر خوش نصیب ہے تو لکھیں اور پھر اس پر عمل کی ہم ترکیب بنائیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر کامیاب لوگوں کی کوالٹیز بیان کر رہا ہے، جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں، جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم بیہودہ بات کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتے، ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، مگر موبائل فون سے بھی بچنا پڑے گا. کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، کسی بیہودہ بات کی طرف نہیں دیکھتے. ہم اپنی بیہودہ باتوں سے بچیں اور زکات دینے کا کام کرتے ہیں. اپنے مال سے پوری زکات دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی مدد آئے گی. جی ہاں، سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان
اور بے شک ضرور اللہ مدد فرمائے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. بے شک اللہ قدرت والا غالب ہے. اور وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں, زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں, اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا, یہ مسلمانوں کی دل میں خوشی بھی پیدا کرنی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا ہے. پھر اسلامی معاشرے کا حسن ہے کہ امیر آدمی غریب آدمی کو پیسے دے رہا ہے, اس کا خیال کر رہا ہے, اس کی ضرورتوں کو خیال کر رہا ہے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے, تجھے پاک کر دے گی. مال کو بھی پاک کر دے گی, بندے کو بھی پاک کر دے گی. سبحان اللہ. بری صفات سے پھر جو بخل ہے, کنجوسی ہے, اس سے بھی نجات ملتی ہے. اور بخل اور کنجوسی, اللہ اکبر, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کنجوس آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے, صدقہ خیرات نہیں دیتے. سنیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی, ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے کہ بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے میں توک ہوگا. جس میں بخل کیا, اس میں کنجوسی کی. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مال میں برکت ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اب مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی نے مفتی صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ امیر آدمی امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب آدمی غریب ہی رہتا ہے. اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر آدمی سمجھتا میں امیر آدمی ہوں. کوئی کہتا ہے مسجد بنوا دے, وہ کہتا ہے یہ لو 5 لاکھ. کوئی کہتا ہے مدرسہ بنا دے, کو تو یہ لو 10 لاکھ. کوئی کہتا ہے جی میں بیمار ہوں, کہتا ہے یہ لو پیسے, اتنے پیسے, یہ لو پیسے. وہ پیسے خرچ کرتا ہے. جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے اور امیر ہو جاتا ہے, اس کا مال بڑھ جاتا ہے. اور جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اسی کتوں دے رہے تو سانو دیو. تو جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کا مال بڑھتا نہیں ہے, وہ غریب کا غریب ہی رہتا ہے. تو یہ مال یہ تو اللہ کی راہ میں مال خرچنا تو امیر ہونے کا فارمولہ ہے. اللہ نے دینا ہے. مال دیا کس نے؟ رب نے دینا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں سے پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گھر والوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ مسجد بنوائیں, مدرسہ بنائیں, مریضوں پہ خرچ کریں, رشتہ داروں پہ خرچ کریں, ہمسایوں پہ خرچ کریں, ہم اللہ کی راہ میں دین کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اسلام بھائی الحمدللہ مسلمان ہے. مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور میرے امیر اہل سنت کے پیارے تشریف فرما ہیں. ان کو امیر اہل سنت نے بیعت کرانے کا مجاز کیا, یعنی اپنے ذریعے امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ کر سکتے ہیں. تو مرید بننے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. میں پیارے رکن شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان انمول لمحات میں آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیجئے, اپنے ذریعے امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ. واقعی انمول لمحات ہے, یہ قیمتی لمحات ہے, بہت قیمتی لمحات. اللہ میں سچی توبہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ
رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس ٹائم میں انشاءاللہ اب دعا ہوگی، تو افطار کے بعد نماز مغرب کے بعد جو آپ مدنیت یا دعوت اسلامی کے لیے لے کے آئے ہیں، ابھی آپ نے زکوٰۃ میں اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے فوائد سنے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ پیارے رکن شورا یہیں پہ تشریف فرما ہوں گے، آپ کی خدمت میں لنگر بھی پیش کیا جائے گا، اور جو دعوت اسلامی کے لیے مدنیت یاد آپ لے کر آئے ہیں وہ پیارے رکن شورا کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے۔ اے مولا تو ہر روز 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یا اللہ
اگر ہماری کسی کوتاہی کے بنا پر ہم پر جہنم واجب ہو چکا، اے مالک و مولا ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے یا اللہ۔ اے مالک و مولا پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ اے مالک و مولا ہمیں کبھی بھی مولا ہماری نماز قضا نہ ہو یا اللہ، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی غیبت نہ کریں، کبھی چغلی نہ کھائیں، کبھی حسد نہ کریں، تکبر ریاکاری کینہ سے بچا لے یا اللہ عز و جل۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا یا اللہ۔ جب تک زندہ رہے تیرے بتیوں فرما بردار بن کر رہے یا اللہ، جب موت آئے تو مدینے میں شہادت کی موت آئے یا اللہ، جنت البقیع میں مدفن مل جائے اور جنت الفردوس میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے یا اللہ۔ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں یا اللہ، اے مولا ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا اللہ۔ اے مولا ہماری کوتاہیاں معاف ہو جائے، اے مولا ہم پر نظر رحمت فرمانا، اے مولا ہمیں محروم نہ فرمانا یا اللہ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے مولا سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، اے مولا سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، بیماروں کو شفا دے دے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں مولا ان کو بھی شفا دے دے، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں صحت و سلامتی دے دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو بے اولاد ہے مولا نیک صالح اولاد دے دے، جو مقروض ہے یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے یا اللہ۔ اے مولا عافیت عطا فرما یا اللہ، خیر فرما دے، اے مولا خیر فرما دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ۔ میرے اہل سنت کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کے اندرونی بیرونی سازشوں کو سے مولا اس کو بچا لے یا اللہ۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں محروم نہ فرمانا یا مالک و مولا۔ رمضان شریف ہمارے مغفرت کو حتمی بنا دے یا اللہ۔ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، میٹھے مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔